रब छोड़ा, रब का रसूल छोड़ा, लेकिन मिलना तुझे भी कुछ नहीं है। जांदी वारी क्या डरोना बने। तो जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं, बात सही है, हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है, हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही, क्या भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई जेड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है। जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं, और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला है ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होके गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहां जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह हाँ। इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार
पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा। ठीक है जी, वो वक्त गुजर गया। क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहते चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के किया ही, पुत्र कहाँ है। चल आज मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे। हैं हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। वो खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना, ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क़ कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो, हैं। ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए, इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा की है। वो बेटे को कहता है, बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा, ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये कमरे ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से में, वो अब्बा जी नहीं लबदा तो जरूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे, ना चल, मैं तेनू मोटे से क्यों लेके जाऊं यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं, तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है। वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना, फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो यार बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाई रोन क्यों डे दे। उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा देखा था तो तूने 40 बार पूछा था, और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है। तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र। मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, कि आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिए। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है। चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चिया ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे हैं।
باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے، چل میں نہیں لیا ہے، چل میرے بچے نے تو لے آنا۔ بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، رات میں جا کے لتاں کٹیا کرو۔ ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی، ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی۔ ہاں حضرت، ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا، پاویں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت، یہ تمہارے لیے ولی ہیں۔ ان کے پاؤں دباؤ جا، اپنی ماں کی خدمت کرو حضرت۔ مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دی ہیں، میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دی ہے۔ میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی، تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے، تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی۔ والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا، وہ پتر تو حافظ قرآن ہے۔ میں جی میں لوکاں نہیں حافظ قرآن ہے، تہاڈا تے پتر ہی ہے۔ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا۔ وہ چلے گا جی ماں بھی تو دھو کے دے نا، خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی، اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی، اتنی دعائیں تمہیں دے گی۔ کبھی دھو دینا زبردستی، اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے نے، اتنی دعائیں دے گی، اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی۔ ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں، جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی ہے۔ ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی حضرت، خدمت کرو اپنی ماں کی۔ اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا، میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت، میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا۔ میں نے امی جی آؤ سیر کرن چلی، وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل، پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرن جانا ہے؟ میں امی جی ہوں تہاڈے پتر کل ہے ہی سائیکل ہے تو میں کراں گی ہے۔ میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے، اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا۔ اور کیا ہونا، مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے، یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا تے انہوں گڈیاں دیاں سیراں کرواؤں۔ خدمت کرو حضرت اپنے والدین، خدمت کرو، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو۔ ہاں بھائی نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے حضرت۔ ہاں اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اور اب چلو باپ صاحب ذرا ماں بھی سنو حضرت جی، ماں ہوتی کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین کا۔ یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ، کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ، مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے، میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے جاؤں، لیکن ادھر تو ماں ہے، وہ کیا کرتی ہے کپڑے لے کے نا، میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے، لیکن ماں ہے نا حضرت، وہ کیا کرتی ہے ساتھ لگا کے دیکھی یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، میں دیکھتا ہوں حضرت جی، پھر میں خوش ہوتا ہوں، ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے۔ میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح، نہیں ہے نہیں امی تھی لگے نہیں رنگ سونا لگا، اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ، ہے نہیں کیا کرے گی پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی۔ اب سچ بتانا حضرت جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں؟ سچ بتانا حضرت لے کے گئے کبھی ساتھ، کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا؟ بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں، اے چل امی بھی سوٹ لیں گے، امن سارے تیری باری سی تے ماں تیرے لیے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے، دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے ہیں۔ او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں، رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی، وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی، وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے حضرت، ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں، نہیں میں بڈھی لی لے کے آیا ہوں، وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم، لیکن وہ پھر بھی راضی ہے حضرت، وہ پھر بھی راضی نہیں اپنے والدین کی۔ جتنے جوان بچے بیٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا، جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں کے وہ بھی بدماش ہے آ کے، خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا، وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے، اف ولا تنہرہما، ہاں جی اف ولا تنہرہما، اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو، ٹھیک ہے جی۔ پیر کٹنے نے ماں دے پیر کٹنے
اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو، اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو، بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف، اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو، میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں، پتر جب تیرا بیٹا ہوگا، تیری بیٹی ہوگی، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر پہ دی، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر اگر کی کرنا چاہتے ہیں بابا جی تھی ڈنگر والے کمرے چ نہیں سو جاتے جا، وہ تو باپ تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے، وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا، ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو بان بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے، تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجیں لگی ہیں، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا، بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی یہ نہ پیو لبڑی، یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے جی. والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی. والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی. ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ. بالکل نہیں چکنا چکنا جی. آج پیران دے چومنے ہیں دینا نہیں چوم سکتے ان کے بھی چومو ان کے بھی چومو. اور پھر دیکھو حضرت جی پھر تم جاتے کہاں تک ہو حضرت جی. پھر دیکھو جیسے میں نے کہا نا دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں حضرت جی. ہم دعا کرواتے ہیں ہم دعا لیتے نہیں حضرت جی. دعا لیا کرو. راتی گھر جاؤ جتنے کاکے بیٹھے ہو راتی ابو جی دیا لتاں کٹو. ابو جی تھی ساڈے بھی سارا دن تھکدے ہو تڑیاں لتاں کٹا. پھر جڑا پیو دی اکھاں نمی آنی ہے نا تیری دل دعا نکلنی سیدھی عرشے لائی نال وجنی جا کے سیدھی وجنی حضرت جا کے. کوئی ہمارے تو گھر سارا کچھ ہی بیٹھا ہے حضرت ہم قدر ہی نہیں کرتے کوئی. اس لیے خوب حضرت وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ میں والدین کی بے ادبی سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ ستار العیوب ہے لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بے ادبی کی والدین کو ستایا اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم والدین کے بے ادب کے ساتھ کیا کرتے ہیں زمانے کے سامنے اس کو رسوا کریں. ٹھیک ہے جی. جتنے جوان بچے ہو بھائی اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکیزہ رکھے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنی ہے. اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا ہوتا ہے حضرت جی جب بیٹیوں کے اسکول آنے اور جانے کا ٹائم ہو بھائی راستے میں نہ کھڑے ہو. میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا جب کسی باپ کی بیٹی کے لیے کوئی راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ایک ہوتا وہ بیٹی والا ہے دوسرا ہوتا وہ جوڑا ہے. وہ بیچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا آج تو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا تو یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے والی. اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا یہ یاد رکھنا بچوں زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے لیں گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد. یہ دھیان رکھنا ہے. اس لیے عزت کرو ایک دوسرے کو. وہ پنجابی چ فکرہ بولتے ہیں ہنتیاں سانجی ہوں عزت کرو عورت کی. عورت عزت کرو ہنتیاں سانجی ہوں. آج تو کسی کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی کر لے گا. مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی. نظر تھی نا نگاہ تھی دیکھ رہے تھے وہ اللہ نے اس سے کیا کام لینا. مجھے آج بھی بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے آپ نے بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا. حسن بھائی تشریف لے آئے ہیں. وہ آپ نے مجھے سنائی کوئی بزرگ تھے وہ ساتھ حکیم بھی تھے حکمت کا کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی معاملہ کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بھی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے نبض وہ بھی دیکھتے ہیں حکیم بھی دیکھتے ہیں. وہ بیٹی آ گئی ہے اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی. جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی نا تو بس شیطان نے اندر گندا خیال ڈالا. بس تھوڑا سا خیال گندا ہوا لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گئے اور اس کی کلائی چھوڑ دی. اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطلب بند کر کے نہ بڑا روئی. بڑا ہی روئی. یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یا اللہ یہ میں تو خود بیٹیوں والا ہوں. یہ کیا ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا. بہرحال زور کی نماز با جماعت ادا کی. گھر گئے نا تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کی آنکھیں سوجی ہوئی. بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے. اس نے کہا کیوں روئی ہو. وہ کہتی مجھے چھوڑے پہلے آپ بتائیں آپ کیوں اتنا روئیں آپ کی بھی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی میں نے اس کی کلائی ہاتھ میں لی نفس پہ انگلی رکھی تو بس تھوڑا خیال غلط ہو گیا لیکن ساتھ ہی میں متنبع ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی. بس بعد میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے بڑا ہی رویا. یا اللہ مجھے معاف کر. وہ کہتی بس پھر آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی ادھر گھر جو پانی دینے نہیں آتا اس میں میری کلائی پکڑی. میں نے اسے کلائی چھڑا کے کہا کیا ہو گیا تیری مت تو نہیں ماری گئی. وہ کلائی چھوڑ کے نا بھاگ گیا. میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا. یہ بچپن سے ہمارے گھر پانی دینے آ رہا ہے اس کی کیا مت ماری گئی کیا ہوا اس کو. لیکن میں اب سمجھی ہوں ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی ادھر آپ کی بیوی کی کسی نے پکڑ دی. ہاں بھائی یہ بات یاد رکھنا زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے. ہاں میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. دھنس نہیں دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں بچا لے.
یا اللہ ہمیں بچا لے اس سے اور ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ وہ بڑا سیانہ تھا بزرگ نا، اس کو پتہ تھا کہ اولاد نااہل ہے۔ اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی، اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا، اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ، بہ جا کاکا، اوے کاکا بہ جا، بہ جا کاکا، جب میرا جنازہ ہونے لگے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دو دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، چلو شاید آپ میں سے کو جواب دے دیں۔ یار امیر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، غریب پہ نہیں ملتا؟ غریب کے جنازے پہ جاتی کوئی نہیں ہے، امیر دے جنازے تے بعد ادھا ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ادھر بھی اسی طرح ہوگا، امیر آدمی تھا، سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا ہے۔ جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، پہلی پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں، تو سارے آئے ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں وصیت۔ مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے ہی بڑے ہیں نا، مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں، بات شروع ہو گئی باتیں پھر وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے۔ وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ہم نے تو بابا جی کے پیسے لینے ہیں۔ اب رہ گئے بابا جی، مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے۔ اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا، اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا، تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لینا، تو کیا کریں، چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہیں۔ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے، اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، وہ اکیلے کیا جنازہ پڑھیں گے؟ تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے تھے، ایک پیر 3 مرید، ایک استاد 3 شاگرد، ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے، کل نیکیاں ہی تو تل نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے، جانا ہی ہے نا، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی نہیں آؤ جنازہ پڑھیں۔ آگے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے۔ پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ یہ وہ بدبخت ہے جن کو نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے لینے ہیں، اور حقیقت ہے حضرت آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے۔ آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر لیجئے، صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا، اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں پڑی ہوئے گی، ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے، راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں حضرت، صبح اینٹ رکھیں رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں پڑی ہے، اللہ بڑا بازار پڑا ہے۔ ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے، کسی کو نیکی نہیں چاہیے، ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں حضرت۔ وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے پہ، ہاں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہ لبدا دے گی روے ترکدا، جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے۔ آگے ہوا مولوی جی، مولوی صاحب آگے ہوئے، 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے۔ وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے، وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی نا، بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے ہیں آپس میں، تو ابا جی نے 2 وصیت، دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے، تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے جی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے، تو نے دنیا کے لیے رب چھوڑا، رب کا رسول چھوڑا، لیکن ملنا تجھے بھی کچھ نہیں ہے،
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ने तेरे करदे। हाँ, आज दोस्तों वक्त है, आज इसकी कदर करो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करो। हाँ, ये बात याद रखना हज़रत, जो हम बना के बैठे हैं वहाँ तो बात ही नहीं होनी। हाँ, वहाँ नहीं जी मैं PTI ਦਾ ਵਾਂ तो उन्होंने कहना सानू की कहण डे जी, मैं नून लीग ਦਾ जियाला वां तो उन्होंने सानू की कहण डे जी, मैं पीपल पार्टी ਨਾਲ मेरा ताल्लुक तो उन्होंने सानू की कहण डे। ए दस को मदीने वाले ना भी ताल्लुक है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी साथ पूछनी है, किसे ने बात ही नहीं होनी है। इधर उत्थे एक ही गल ते गल मुकनी है, मां कुंत तकूलु फी हक्की हाज़िर है, उत्थे गल इत्थे ही मुकनी आखिर है। आज वक्त है भाई। हाँ, और जवानी भी है। आज ला लो अपने रब, आज ला लो अपने, वो लगा के तू देखो इधर। और चलो अब थोड़ा मैं इसी ज़िमन में एक और बात मैं आपको सुना देता हूँ बस। साथ ही बुल्ले शाह के जो शेर कह गए हैं, ये मेरे जो दादा शेख मेरे पीरो मुर्शिद, 7वीं पुश्त थी उनकी हिकमत में और विलायत में भी आके ख़त्म हुई। ठीक है, 7वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही। तो ये बहुत बड़े लोग, बात इनकी अपनी होती है, सुना बताते नहीं है कि बात किसकी है। वो मेरे बुजुर्ग, मैं मुख्तसर सी करके बस बात खत्म, वो मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, तरकीब थी। मैंने खुद एक सन्यासी देखा जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। तो वो को सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने की तरकीब, वो सफर करता करता उस इलाके में आया तो वहां एक अल्लाह वाले रहते थे जो वाकयातन अल्लाह वाले थे, और उन पर इतना गलबा हो चुका था कि उनको जाहिर की कोई होश नहीं। जो कपड़े थे जगह जगह पैबंद लगे थे, जो सर पे उन्होंने वो इमामा बांधा था वो भी जगह जगह से फट चुका था। ठीक है जी, वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई ये तो वाकई को अल्लाह वाला है। लेकिन उसको समझ नहीं आई, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उसने समझा लगता बाबा बाबा गरीब है, इसके पास पैसे कोई नहीं। बाबे कहाँ गरीब होते हैं, बाबे तो अपने वक्त के बादशाह होते हैं। हाँ, होता क्या है, बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हाँ, वो उसी हाल में राजी होते हैं जिस हाल में उनका महबूब राजी होता है। उसको समझ ही नहीं आई, उसने जब बाबा बाबा ही माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल ली, उसने सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और लाके ना बाबा जी की खिदमत में पेश की। हाँ, और ये जो बाबे होते हैं ना जी, दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ, है काम बड़ा औखा, लेकिन ये बड़ा कुर्ब देता है ये अल्लाह का। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में एक चोर आ गया। फकीर के घर क्या मिलेगा फकीरी के अलावा है। अब उसने कहा आ तो मैं भी गया हूं, जाना मैंने भी इस तरह कोई नहीं। उसने बड़ी तलाश करके ना एक कुर्ता तलाश किया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, कुर्ता एक। अब चोरी कर लिया उसने, गया दुकान पे बेचने। अब दुकानदार कहता है भाई कुर्ता मैं तब खरीदूंगा जब तुम इस बात पे गवाह लाओगे कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब उस कुर्ता तो उसका था ही नहीं, कुर्ता तो हजरत जुनैद बगदादी का था, उसने तो चोरी किया, गवाह कहां से लेके आए। अब वो दुकानदार से बहस कर रहा था, हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकले, कानों में आवाज आई, तवज्जो फरमाई तो क्या देखा हजरत का कुर्ता है, एक शख्स बेच रहा है जी खरीद लो, दूसरा कह रहा है जी मैं तब खरीदूंगा जब इस बात पे गवाह लाओगे कि कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब वो आगे से क्या कहता है, भाई मैंने तो कुर्ता बगदाद से खरीदा ही नहीं, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं अब शाम से गवाह लेके आऊं कि ये कुर्ता मेरा है, इसलिए तू कुर्ता खरीद ले। वो कहता है मैं कुर्ता तब खरीदूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। लिखा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुकानदार के पास गए, उसको फरमाने लगे यार मैं गवाही देना वा कि कुर्ता है दई है, बड़ा औखा काम हजरत जी। हमें किसी की बात पता चल जाए सही हजरत, हम जितनी देर पूरे लाहौर में ढंडोरा ना पीट ले हमें कहाँ सुकून आता है हजरत, ये बड़ा औखा काम है हजरत। लेकिन याद रखना कुर्ब बड़ा मिलता है अल्लाह की मखलूक के आगों पे पर्दे डालने से। अल्लाह को इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मुझे हजरत बता रहे थे कि माशाल्लाह यहाँ बड़ा काम होता है गरीबों यतीमों की किफालत के हवाले से, बड़ा अच्छा काम है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करो यार। इत्थे पाकिस्तान दे इंज लगता है असीं उरे सारे लड़न आए एक दूजे, हर बंदा ही गुस्से में है,
ہر بندے. لیکن غصہ ہاں منڈے نو ماں تے, بندے نو بڈھی تے. پتہ ہے نا, مجھے بھی پتا ہے ماں نے کہڑا کچھ کہنا ہے, اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا, بڑا خوش ہوا, لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی, پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے, ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, محل ہوگا, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, چاکر ہوں گے, لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال نہیں بابا جی چلے گئے ہوں گے, کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا, دنیا نسخہ مانگتی پھرتی, میں نے دیا نہیں, بابا جی کو دیا, بابا جی نے بنایا ہی نہیں. اب لوگ تھے نا, جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا, آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے, چل تم آیا تو ان میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا, اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے, آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی, آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے. تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی اپنا ستر نہیں کھولا. اس کو آواز دے کر کہتے ہو یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے ہی نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ, وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو کیا دیکھتا ہے, ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہو, یار آگے تو مٹی تھی, سونا کس طرح ہو گئی. اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا, یہ کیا ہوا. دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے, سمجھ نہیں آپ نے. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے, آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے بعد دم لینے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا. وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, سونے کے 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے اتنے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا. وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. کوئی شہ دے کے جانی تھی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہم نے, جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا, ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھ لیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہی. دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڈے ہی کی کیتے ہی. یا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت, اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی, میرا جسم میری مرضی. تو فتنہ یہ جی, آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب, بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا, تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں گے. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے, ایسو ہے قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے.
حقیقت ہے قصور ہمارا بھی بڑا ہے بھائی. اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے تو جو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے, اس کو نہیں دکھائی دیتا. اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا, گولی چل گئی, لڑائی ہو گئی حضرت. لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھا حضرت, وہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا. اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے. تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے, میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت. اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہو. تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا, کیا کہتے ہیں, آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں لاہور لینڈ تے اکبر الہ آبادی نو ہارٹ اٹیک ہو جانا چارے. وہ کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا, اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار. میں دکھ سے کہتا ہوں یار, یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ, ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا, ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا دور ہے یار, آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی ہے یار. ٹائٹ پہنی ہے, جینس پہنی ہے, کیا ہو گیا. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار, خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن لو. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے لڑ گیا. میں نے پوچھا او بیوی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. ہاں یار پردے کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام. اللہ ہدایت دے. یہ تو بیٹا یاد رکھنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. ہاں جی, باپ, خامن, بھائی, بیٹا. دھیان رکھنا. اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.